فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، ہسٹری آف اسلام پر یہ دوسری مجلس ہے معصوم کی۔ جیسا میں نے کل کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت بڑی ٹاپک ہے، 20-25 ہزار سال پرانی ہے، اور 3-4 دن میں تو صرف ایک اسکیچ کھینچ سکتے کہ کس طرح یہ دنیا کے حالات، یہ نبیوں کے واقعات اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ مسلسل اس پہ گفتگو ہو سکے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا میں زمین پر پہلا مرڈر ہوا، خون آیا زمین کے اوپر، اور نبی آدم نے زمین کو بد دعا دی۔ یہ جو ظلم ہوا وہ ظلم حسد کے لیے ہوا، اسی لیے حسد ایک بدترین بیماری ہے جو ہمارے پاس آ گئی۔ عموماً پہلے ہماری کمیونٹی میں، شیعوں میں نہیں تھی حسد۔ اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں شیعت کی، شیعہ کبھی حسد نہیں کرتا تھا، لیکن آج یہ حسد ایک ڈیزیز کی طرح پھیل گئی۔ اگر ہم اس کو چیک نہیں کرتے نا تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاتا۔ جو نبی ہمارے پاس گزرے وہ 1,24,000، ہمارا رسول سردار ہے۔ اس میں 5 اولی العزم پیغمبر آئے، 5 میں پہلا اولی العزم پیغمبر نوح ہے، نبی نوح ہے، اس کے بعد نبی ابراہیم، نبی موسیٰ اور نبی عیسیٰ۔ ہمارا رسول تو سردار ہے۔ 5 اولی العزم ہوئے، 313 رسول بنے، اور باقی سب نبی ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ ہے یہ نبوت کا جس پہ آپ کو ایمان رکھنا۔ تمام نبیوں کے نام کسی کے پاس نہیں، ایون قرآن میں بھی نام نہیں، نہ معصومین نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا۔ لیکن ایمان رکھنا ہے، بلیف کر رکھنا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے زمین کے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ بات غور کی کہ اللہ نے سب کو کیوں نہیں بنا دیا نبی، یا سب کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ اولی العزم کیوں بنا ہے؟ بڑا ایک ٹاپ براس کا بنا تھا، پھر فرسٹ کلاس، سیکنڈ، اس طرح۔ کہ ریزن کیا ہے؟ کوئی نہ تو کوئی ریزن ہوگا نا، ورنہ تو سب کو ایک ساتھ بنا دیتا۔ اور اللہ سب کو بنانا بھی چاہتا تھا، بنانا چاہتا تھا، ان لوگوں نے تھوڑا سا تکلف کیا۔ تکلف کیسے کیا؟ ہمارے رسول کو چھوڑ دیا، ہمارا رسول تو سردار ہے، ان کے صدقے میں سب پیدا ہوئے، اگر یہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے رسول کے علاوہ 1,24,999 یہ جو فگر ہے نا، ان سب کو اللہ نے بنایا تھا، ان کی ارواح کو بنا، روح کو بنا کر اپنی وحدانیت کو پیش کیا۔ تو سب نے ایکسپٹ کیا کہ اللہ تو ایک ہے۔ اچھا، خود نہیں کہا، ان لوگوں نے بتایا تو کہا، محمد اور آل محمد نے بتایا تو کہا۔ اس لیے رسول کا ایک جملہ ہے، مولا چھٹے امام کہتے ہیں
ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح کی، ورنہ ان کو کیا معلوم ہوتا؟ کسی کو نہیں معلوم تھی. انہوں نے معصومین نے تسبیح کی تو ان کو دیکھ کر ملائکہ نے بھی کی. انہوں نے اللہ نے اپنی وحدانیت کو پیش کیا، سب نے ایکسپٹ کیا. رسول کی رسالت کو، ہمارے نبی کی رسالت کو پیش کیا، ایکسپٹ کیا کہ ہم یہ رسول ہیں، ہم مانیں گے ان کو سردار. اس کے بعد ولایت علی کو پیش کیا، مولا کی ولایت کو پیش کیا. تو جو ایک لمحے کے لیے رکے نا، جو رکے وہ رکے، لیکن جو فوراً ایکسپٹ کیا وہ اولی العزم بن گئے. جو فوراً ایک جیسے ہی پیش کیا ایکسپٹ کیا وہ چاروں اولی العزم بنے. ایک لمحے کے بعد جو ایکسپٹ کیا، میں ایک لمحہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، فریکشن آف سیکنڈ تھا وہ، اس میں ایکسپٹ کیا وہ 313 رسول بنے. ایکسپٹ تو سب نے کیا، ورنہ رسالت نہیں ملتی. سمجھے؟ ایکسپٹ تو کرنا ہی پڑا، سب کو ہی کرنا پڑا. تو اس طرح ایک سسٹم بنایا گیا. تو نبی آدم اولی العزم نہیں تھے. نبی آدم کا جب زمانہ چلا اور وہ مرڈر ہوا، مرڈر کے بعد وہ آئے اور آ کر زمین کو بددعا دی. پھر زمین نے، قابیل جو ہے یمن چلا گیا تھا، یمن جا کر وہ شیطان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. شیطان جو ہے بالکل قابیل کے ساتھ ساتھ چلا. قابیل ڈرتا نہیں تھا شیطان سے، بڑا ساتھ، بڑا کلوز فرینڈ بنا ہوا تھا. جو بولتا تھا سنتا تھا، یہ جو بولتا تھا شیطان سنتا تھا. شیطان بعض بات کلوز فرینڈ بھی بن جاتا ہے. قابیل سے بھی بنا تھا اور بھی کسی سے بنا تھا وہ، اور بھی کسی کا بڑا کلوز فرینڈ تھا. کلوز فرینڈ کیا تھا؟ یہ ان کے فرینڈ تھے. سر آپ پڑھے محمد والے. اس کے بعد شیطان بڑا کلوز یمن میں بتا رہا تھا، یار یہ کرو یہ کرو، اور قابیل کرتا جا رہا تھا. پہلی جو اس نے پہلا جو کام کیا قابیل نے، شیطان نے کہا کہ چھوڑ دو اب اللہ کو، اللہ تو نظر نہیں آتا، میں تم کو بنا کے دیتا ہوں خدا. بڑے خوبصورت مورتیوں کو بنایا اس نے، بنا کے کہا یہ تمہارا خدا ہے. جعلی خدا پورے ایسی بنتے ہیں. اب اس کے سامنے سر جھکانے لگا. اولاد قابیل، اولاد قابیل کیسے چلی؟ ممبر کا تقدس میں باتیں نہیں بیان کر سکتا. اس کے بعد مورتیوں کے بعد اس نے آگ کی پوجا کرائی تھی. آتش پرست جو تھے، پہلا یہ سب سے بڑا مطلب پرانا ریلیجن، اسلام تو سب سے پہلا ریلیجن، اس کے بعد کا جو سب سے بڑا ریلیجن ہے، پرانا ریلیجن ہے نا، وہ آگ، یہ جو آتش پرست جو لوگ ہیں، ابھی بھی انڈیا میں ہیں کچھ لوگ، پارسی جسے آپ کہتے ہیں، وہ لوگ اور یہ ہندو، یہ بڑا پرانا مذہب ہے کہ یہ دونوں کی پوجا کرتے تھے لوگ، ان کی عبادت کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ خدا ہے. تو آتش پرست میں آج بھی بھائی اور بہن میں شادی ہوتی ہے. قابیل کی جو نسل چلی وہ اس طرح حرام سے نسل چلی، یہ پوری، اور یہ نسل کب تک تھی؟ طوفان نوح تک یہ نسل تھی. طوفان نوح تک 30 یا 40، بعض روایتوں میں 1 لاکھ کی روایت ہے، 1 لاکھ آدمی سے زیادہ تھا، یہ اس کی نسل چلی وہاں سے. نبی آدم سے جو نسل چلی جناب شیش سے، یہ پورے جیسا کل میں نے بتایا کہ بالکل جو حلال تھا اسی طریقے سے چلی. لیکن قابیل کی جو نسل چلی، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کتابوں کے نام لیے کہ پوری وہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی جو نسل چلی، اس کے بارے میں اس کے بعد کوئی آسمان سے جنت سے کوئی نہیں آیا. جیسا جناب حابیل کے بعد سلسلہ چلا، جنت سے حوریں آئیں، قابیل کے لیے نہیں آئی، بس پہلی دفعہ آئی تھی، اس کے بعد نہیں. تو یہ نسل اس طرح چلی قابیل کی یمن میں، اور یہ بہت بڑی آبادی ہو گئی تھی. اور وہاں پر نبی آدم نے جا کر تبلیغ بھی کی تھی، اور تبلیغ کر کے بتایا تھا کہ تم اللہ کو مان لو، لیکن انہوں نے نہیں سنا. میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد سلسلہ چلا اور جناب آدم کا بالکل آخری وقت آ گیا. اس لیے اتنے نبی ہے کہ میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ورنہ ایک نبی آدم کے واقعات میں پورا ایک اشرا ہو سکتا، ایک اشرا، ہر نبی کے اوپر ایک اشرا ہو سکتا ہے، اتنے واقعات ہیں تاریخ میں. آدم کا جب آخری وقت آیا، جبرائیل نے لا کے کفن دیا، اور شیش جو تھے آپ کے بیٹے، ان سے یہ نسل چلی، وہ آپ کے سکسیسر بنے بیٹے جو تھے. انہوں نے غسل و کفن دے کے ان کو لے کے جا کے کوہ ابو قبیس، آج بھی مکے کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے جو سب سے بڑا پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس، وہاں لے کے جا کے ان کے تابوت کو رکھا. اور رکھ کر کب تک رہا؟ طوفان نوح تک رہا. طوفان نوح جب آیا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا نوح کو کہ کشتی میں سے اترو، تابوت آدم کو لو اور اپنے ساتھ لے کر چلو. کشتی میں تابوت کو رکھا گیا تھا. نبی آدم اور نبی
नूह का जो पीरियड है वो लगभग 4,500 साल का पीरियड है, 4500 समथिंग, इतना बड़ा पीरियड है। ताबूत वहां से उठाया था, उठा के नूह नबी ने ताबूत को लेकर नजफ अशरफ आए। नजफ अशरफ में नबी नूह, अल्लाह हमको मौला की ज़ियारत नसीब करे, आज भी अगर कोई जाए तो मौला के रोजे में एक साइड पे आदम है, दूसरी साइड पे नूह है। और ये कब बनाया था नूह ने? ये उस वक्त बनाया था जब अपनी खबर बनाई, तो बनाकर एक तरफ आदम को दफन किया, एक तरफ अपनी खबर बनाई, बीच में एक खबर बनाई, बनाकर एक तख्ती लिखी हिब्रू जबान में, लिखी कि ये आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस अली इब्ने अबी तालिब की खबर है। आपने गौर किया, नूह नबी ने उस वक्त ऐलान किया था कि वारिस रसूल कौन है। हाँ, उस वक्त। आज तो जब इमाम हसन को मौला ने वसीयत की थी और कहा था कि जाके वहां से पत्थर हटाना, तो वो मिलेगी, खबर तैयार मिलेगी, तो नूह नबी ने मौला की खबर को तैयार किया था। और वहां पे तख्ती थी, एक प्लेट थी कि ये नूह नबी की तरफ से, और उस पर यह भी लिखा हुआ है कि तूफान नूह से 500 साल पहले नूह ने बनाई थी। ये मौला की खबर मुबारक उस वक्त की नजफ अशरफ की। बहरहाल नबी नूह के बाद, जनाब आदम के बाद उनके बेटे शीश बने, शीश से चलता हुआ सिलसिला। उसके बाद का जो बड़ा नबी आया वो इदरीस आया, इदरीस नबी। 4 नबी जिंदा है, इदरीस जिंदा है, इलियास जिंदा है, खिजर जिंदा है, ईसा जिंदा है। 4 नबी आज भी जिंदा है। इदरीस नबी सबसे बड़ा नबी था। इदरीस नबी वो है कि जो बाय प्रोफेशन खैयात थे, टेलर थे। ये जो मस्जिद सैला है इराक में, ये उनके जमाने की। इदरीस से पहले कोई लिबास नहीं पहनता था इस तरह का लिबास जैसे लिबास हम पहनते, उस तरह का लिबास का स्टार्ट करने वाला, ईजाद करने वाले नबी इदरीस है। नबी इदरीस की कई चीजें, इन्होंने 18 जबानें उस जमाने में शुरू की थी। इन्होंने 70 शहरों को, 70 सिटीज को आबाद किया था, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में जाकर। और इदरीस नबी के बारे में यह है कि ये कसरत से इबादत करते थे। एक दिन इनको शौक हुआ कि यार मैं देखूं कि मैं तो इबादत कर रहा हूं, लेकिन दूसरे अल्लाह की कौम कैसी इबादत कर रही। हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार जरा बता दे तेरी दूसरी मखलूक इबादत कैसे करती है। अल्लाह ने हिजाब को हटाया, आंखों के सामने से पर्दे को हटाया। इदरीस जैसा नबी हैरान हो गया कि अल्लाह की मखलूक जमीन और आसमान में जो तस्बीह हो रही है उसकी, उस तस्बीह को देख के कहने, इतना शौक पैदा हुआ इदरीस को कि कसरत से इन्होंने फिर इबादत करना शुरू की। इबादत करके वापस जा रहे थे, पहाड़ों के पास जाकर नमाजें पढ़ते थे, दुआएं मांगते थे और अपना काम भी करते थे। ये नहीं कि खाली अल्लाह अल्लाह करके बैठ गए, कोई काम छोड़ दिया दुनिया का, ये कभी नहीं करना। काम भी करना, इबादत भी करना, मजा उसमें, अजर उसमें। ये नहीं है कि खाली आप बैठ जाए अल्लाह अल्लाह करते हुए, तो वो अल्लाह पसंद भी नहीं करता। इसलिए कि हमारे मासूमीन ने काम किया, मासूमीन ने काम करके बताया कि काम करो, उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ो। तो इदरीस ने भी बड़ी इबादत की, तबलीग भी की, 70 शहरों का आबाद किया। एक दफा इबादत करके वापस जा रहे थे, रास्ते में देखा एक मलक है पड़ा हुआ। इदरीस ने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि अल्लाह नाराज हो गया, मेरे बाल और पर को खींच लिया। तो उसने पलट के कहा, नबी खुदा जरा मेरे लिए दुआ कर दें प्लीज। इदरीस ने हाथों को उठाया, हाथों को उठाया, दुआ कबूल हुई, इसको बालों पर मिल गए। उड़ते उड़ते रुका, रुक के कहने लगा, नबी खुदा क्या मैं कोई हेल्प करूं आपकी। इदरीस ने कहा यार कर दो प्लीज। फौरन उसने पूछा क्या हेल्प करूं, तो कहा तू मुझे आसमानों में लेकर जा और मैं वहां जाकर अल्लाह की मखलूक की इबादत देखना चाहता हूं। फौरन उसने अपने परों पे बिठाया। आपने एक बात यहां गौर की कि एक नबी का स्टेटस तो बड़ा है ना, मलक तो छोटा है, छोटे स्टेटस का है। एक थोड़ा सा काम किया, दुआ करी, उसको बालों पर मिल गए। उसने पलट के पूछा क्या मैं हेल्प करूं आपकी, फौरन हेल्प ले ली। ये फर्क है नबूवत और इमामत में, ये फर्क है नबूवत और इमामत। यहां फौरन हेल्प ले ली, वहां पे अता करके कहा कि आजाद कर दिया और चला जा यहां से। वो हुसैन की अता है, ये इदरीस की अता। और क्या वो कहा, उसको भेज दिया। इदरीस बालों उसके परों पर आए, मलक लेके परवास करने लगा। करते करते चौथे आसमान पे पहुंचा। जैसी चौथे आसमान पे इदरीस उतरे, सामने मलकुल मौत को देखा। मलकुल मौत ने कहा यार यहां पहुंच गए। मलकुल मौत ने देखकर सर को हिलाया और हैरत में पड़ गया। इदरीस ने कहा भाई ठीक तो है, क्यों हैरत में?
تو کہا ابھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی روح میں چوتھے آسمان پہ لے لوں. تو کیا کہا میں نے کیوں مانگی یہ دعا؟ اوپر آیا اور فوراً اس وقت ملک الموت نے کہا کہ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آپ ہیں زمین کے اوپر اور اللہ حکم دے رہا ہے چوتھے آسمان پر. تو کہا میرا کام تو آپ نے آسان کر دیا, آپ ہی آ گئے اوپر. فوراً اس نے روح لے لی, روح لے کے پھر روایتوں میں واپس کیا. اب ادریس کبھی چوتھے آسمان پر رہتے ہیں, کبھی جنتوں میں رہتے, زیادہ وقت جنت میں گزارتے. وہ جنت نہیں کہ جو جنت محشر کے بعد ملے گی, بہرحال جنتوں میں. آسمان کی جنت اتنی اچھی, جنت جنت کی ہوتی ہے. لیکن آپ نے ایک بات غور کی, جنت میں ہے ادریس, لیکن جب فرزند زہرا واپس آئے گا تو وہ جنتوں کو چھوڑ کے زمین پر آ جائے گا. ادریس کے بارے میں یہ کہ فوراً زمین پر آئیں گے اور آ کر ہمارے امام کے ساتھ رہیں. تو بہرحال ادریس کا پیریڈ گزرنے کے بعد جو بڑا پیریڈ آیا وہ نبی نوح کا آیا. نوح نبی سب سے بڑا نبی ہے, پہلا نبی ہے کہ جس کی دعا سے عذاب آیا. پہلے کبھی عذاب نہیں آیا تھا. نبی نوح کا طوفان آپ کے سامنے, میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. نبی نوح اللہ نے ان کو بڑی ایج دی. 3 روایتیں, ایک 10,000 سال, ایک 1,000 سال کی, ایک 1,500 اور 3,000. 3,000 سال نبی اس زمین پہ زندہ رہا نبی نوح. اور یہ پورے جو اولاد آدم میں جو قابیل کی نسل تھی ان کی نسل کے لیے آئے تھے. اس زمانے تک, نوح نبی کے زمانے تک کئی لاکھ یہ کافر اور مشرکین ہو گئے تھے. اس میں جا کے نوح نے جا کے تبلیغ کی, اور تبلیغ بھی ایسی کی کہ ان کو اتنا مارتے تھے وہ ظالمین, اتنی اذیت پہنچاتے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اتنے پتھر مارتے تھے نوح کو کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے. پھر صبح کے وقت جبرائیل آتے, ان کو ان پتھروں میں سے نکالتے اور اپنے پر کو لگاتے تو ان کے زخم صحیح ہو جاتے. جب نبی زخمی ہوتا ہے تو ملک آ کر صحیح کرتا ہے. سمجھ رہے, اولی العزم پیغمبر ہے لیکن صحیح یوں نہیں ہو رہا, ملک کے پروں سے صحیح ہو رہا. یہ حسین ہے کہ جو ملک کو صحیح کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے پہ آواز بولیں. نبی نوح نے لگ بھگ 1,000 سال تک تبلیغ کی, کرتے رہے. اس کے بعد کہا پروردگار یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں, تو ان پر عذاب نازل کر دے. پوچھا کیسا عذاب نازل کروں؟ تو کہا آسمان سے بارش اتنی کر کہ طوفان آ جائے اور یہ سب تباہ ہو جائے. اللہ نے ان کی دعا کو پورا کر دیا. اب اس کا کرم دیکھے اللہ کا. اللہ یوں نازل نہیں کرتا عذاب. روایتوں میں ہے کہ کھجور کے درخت کے بیج بھجوائے اللہ نے, بیج بھجوا کر درخت لگوائے, پورے ہر طرف ٹریز لگ گئی. پھر اس کو کہا کہ پھر اس کو کاٹو. تیرے 50 سال یا بعض روایتوں میں 100 سال تک اللہ مہلت دیتا رہا. 100 ایئرس کے بعد جب تختے جھاڑ بن گئے تو اب نبی سے کہا کہ اب اس کی تم کشتی بناؤ. نبی نوح جو تھے وہ بابل میں تھے. بابل یعنی عراق یعنی کوفہ. مسجد کوفہ جو ہے یہ وہی ایریا ہے پورا کہ جہاں پہ نبی نوح رہتے تھے, اور وہیں پر انہوں نے تبلیغ کی تھی. قابیل کی پوری اولاد اسی جگہ پر آ کر بس گئی تھی. تو وہاں پر یہ جب اعلان کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کو مان لو, مجھے نبی مان لو, میں تم کو عذاب سے روک دوں گا. لیکن کسی نے سنا نہیں. 100 سال کے بعد جب کشتی بنانے لگے تو اس کشتی کی بڑی تفصیل ہے کہ ایک عجیب یہ کشتی تھی. 1200 فیٹ لمبی تھی, 1200 فیٹ. یہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں چھٹے امام سے, مختلف روایتیں. اس میں یہ روایت ہے کہ 1200 فیٹ لمبی تھی, 800 فیٹ یہ براڈ تھا, اور 20 فیٹ اوپر تھی, 20 یا 50 فیٹ اوپر تھی. اور جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو اللہ نے کہا, خود قرآن میں کہتا ہے اللہ کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بنا. جبرائیل نیچے آ گئے اور آ کر کہا کہ بھائی بنانا شروع کرو, ایسا بناؤ ایسا. پورے ایک انجینئر بنے ہوئے تھے اور بتاتے جا رہے تھے کہ دیکھو اس طرح بنانا, اس طرح بنانا. جب یہ کشتی, اچھا انہوں نے 1,24,000 اس پلیٹس کو کاٹا تھا لکڑی کو, اور اس پہ آدم سے لے کے خاتم تک کے نام لکھے. رسول کا نام نہیں لکھا تھا جب تک, اور جب وہ نام لکھنا شروع کرتے تھے نبیوں کے, شیطان آتا تھا اس ناموں کو میٹ دیتا تھا. تو یہ گھبرا کے جبریل سے کہا یار میں کیا کروں, جب نام لکھتا ہوں میٹ دیتا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم پہلے اللہ کا نام لکھو, آخری میں محمد کا نام لکھو, پھر بیچ میں نام لکھنا شروع کرو. یہ 2 ناموں کے بیچ میں رہو گے تو تم بچو گے. تو یہ 2 نام لکھنے کے بعد دوسرے نبیوں کے جب نام لکھنے لگے تو شیطان نے کہا اب تو وہ قریب بھی نہیں آ سکتا, ادھر اللہ ادھر رسول ہے.
اب نام لکھے، کشتی تیار ہونے لگی. جب پوری کشتی تیار ہو گئی اتنی بڑی، اچھا جتنے کافر اور مشرکین تھے نا یہ لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کیا کر رہے ہیں اور یہ ضعیف ہو گئے، ان کا دماغ چل گیا ہے. ایک چیز یاد رکھے، ہمیشہ کافر نبی کے دماغ پہ حملہ کرتا ہے. یہ پرانی عادت ہے کافروں کی، مکے کے کافر ہو یا بابل کے کافر ہو، کافر کافر ہی ہے. اور ہمیشہ اگر کسی کے دماغ پہ، کوئی معصوم کے دماغ پہ کرے نا تو وہ کافر ہی ہے. اور جو ہے آ کر مذاق اڑاتا. یہاں پہ ایک بات میں روک کے بولوں کہ اسلام کا بھی مذاق کبھی نہ اڑائے، شریعت کا مذاق مت اڑائے، اپنے مذہب کا مذاق مت اڑائے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں نا اس کا کبھی مذاق جوک نہیں کریں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو معلوم کر لو لیکن مذاق مت اڑاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے، شیطان کی نسل، شیطان کی فطرت ہے. اب جب بن گئی کشتی تو اب کشتی بھی کیسی تھی؟ ڈیکس بنے تھے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس جیسے ہوتے تھے ویسے ڈیکس بنے ہوئے تھے. نوح نے اعلان کیا کہ اب تیار ہے، اب طوفان آنے والا ہے. اللہ سے کہا کہ پروردگار بھیجنے سے پہلے مجھے بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی ڈوب جائے. تو اللہ نے کہا گھبراؤ مت نوح، میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. ایک دن نبی نوح کی وائف جو ہے، ان کی بیوی جو ہے روٹی بنا رہی تھی. آج بھی مسجد کوفہ میں وہ تندور موجود ہے. جب انشاءاللہ آپ مسجد کوفہ جائیں تو وہ تندور، آپ جو لوگوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ تندور مسجد کوفہ میں موجود ہے جہاں آپ روٹی بنا رہی تھی. جیسی روٹی بنانے لگی وہ آگ تو بجھ گئی، پانی نکلنے لگا. یہ گھبرا گئی، واپس آ کے کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا عذاب شروع ہو گیا. فوراً انہوں نے جا کے ایک لڈ لگا دی اس کے اوپر. روایت میں ہے کہ 40 دن بارش ہوئی تھی. آسمان میں جو برج ہے، جو پانی کا جو سسٹم ہے اوپر سے بارش ہونے کا، وہ 7 برج ہیں. اللہ نے 7 کے 7 کھول دیے تھے اور یہ عذاب کا پانی تھا. تو شدید آواز تھی. زمین کو حکم دیا تھا کہ نیچے سے پانی کو اوپر کر دو. زمین کا پورا پانی اوپر آ گیا تھا. 7 برج ایک ساتھ برس رہے تھے. پوری دنیا اندھیری ہو گئی تھی. اب کشتی جب بننے لگی، بارش ہونے لگی، تو نوح نے اعلان کیا کہ پروردگار اب میں لوگوں کو کیسا جمع کروں؟ سب کو جمع کرنا شروع کیا. اس کے بعد جانوروں کو جمع کیا. کہا کہ میں جانوروں کو تو جمع نہیں کر سکتا، جانوروں کے پیرس کو جمع کرنا تھا، میل اور فیمیل کو دونوں کو. تو کہا کہ میں اتنے لوگ ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں بلاؤں کیسا؟ تو اللہ نے کہا گھبراؤ مت، میں انتظام کرتا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا نے تمام جانوروں کو خریب کرنا شروع کیا. پورے جانور سمٹ کے کوفے میں آ گئے، اس جگہ پر آ گئے کہ جہاں کشتی تھی. دنیا میں جان جانور تھے وہ سب پہنچ گئے. یہاں تک کہ اس زمانے میں چونٹی جو اینٹ ہوتی ہے نا وہ بھی موجود تھی. اور نبی نوح نے کیا کیا تھا؟ نیچے کے حصے میں، نیچے جو ڈیک تھا نا اس میں جتنے وائلڈ اینیملز ہیں ان کو نیچے رکھا تھا. اور کہا تھا اس کے بعد اوپر کا جو تھا اس میں دوسرے جانور تھے، اور چونٹی اور جو چھوٹے جانور تھے. اس زمانے میں بلی جسے آپ کہتے ہیں کیٹ وہ نہیں تھی، اور سور پگ جسے آپ کہتے ہیں نا وہ نہیں تھے. یہ 2 جانور اس زمانے تک پیدا نہیں ہوئے تھے. سوائے ان کے سب تمام جانور تھے. پورے جانوروں کو نیچے کے ڈیک میں رکھا، اوپر کے ڈیک میں رکھا. چونٹی کو اور جتنے چھوٹے جانور تھے ان سب کو اوپر رکھا. جب پورے جانور آ گئے تو جا کر نوح نے کہا سنو یہاں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے بابا، پلیز. سمجھ میں آیا؟ لڑنا نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے کہ تم لوگ ہی ہو، اگر ورنہ پرابلم ہو جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جان کو بچانا ہے، لڑنا نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لڑائی ایک بیماری ہے. یہ ایک لڑائی جھگڑے ایک بیماری. تو بہرحال نیچے کے اس میں وہ آ گئے، اس کے اوپر وہ آ گئے. نبی جو نے پوروں کو جمع کیا. جمع کر کے ان کی 2 وائفز تھی. ایک وائف نیک تھی، ایک وائف پرابلم کریٹر تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے نبیوں میں 2 نبی ایسے گزرے جن کی وائف پرابلم کریٹر تھی، زبردست. ایک نبی نوح، ایک نبی لوط. انبیاء میں صرف 2 اور 14 معصومین میں 3 معصومین کی وائف پرابلم کریٹرز تھی. ہمارے رسول امام حسن علیہ السلام 9 امام. یہ یہاں پہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر وائف پرابلم کریٹر بن جائے کسی کی تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ جو آپ سمجھ رہے ہیں سمجھے. صلوات پڑھے محمد والے. اسی لیے کہا ایک سے راضی ہو جاؤ، 2 آئیں گے تو پرابلم ہوگا ہی ہوگا. اس کے بعد میں کچھ کہنا چاہتا تھا، رک گیا. آپ ہی کے لیے کہنا چاہ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد والے.
پوری اولاد نوح کی آ گئی اس کے اندر کشتی میں. ایک بیوی تھی ایک بیٹا تھا. اس نے کہا کہ نہیں. بیٹے نے کہا کہ بابا میں کشتی میں نہیں آؤں گا. نوح نے کہا کہ اے میرے لال آج کوئی نہیں بچائے گا. سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا. بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے یہ آپ کی کشتی نہیں بچائے گی, پہاڑ بچائے گا. پہاڑ پہ دوڑنے لگا. جیسے ہی آگے بڑھا اللہ نے ہوا کو حکم دیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ گیا, آدھا چڑھا کر اڑ گیا. ایک بات غور کی, کافر نبی کی بات نہیں سن کے پہاڑ پہ جانے کا نتیجہ سمجھے. پہاڑ پہ جو گئے پہاڑ پہ ان کا نتیجہ پورا انجام ہی یہی ہوا, یا اس دور میں جائے یا اور میں جائے. بات ایک ہی ہے, پہاڑ پہ جو گیا نبی کی بات نہیں سنا, گیا پہاڑ پہ. اور اللہ نے نبی نے ہاتھوں اٹھا کے کہا پروردگار تیرا وعدہ کہ تو بچائے گا, میری بیوی تو ڈوب رہی ہے, میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. تو آواز آئی لیسا من اہلک, کہ میرے حبیب میرے نونو یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر نبی کی بات نہیں سنے تو اللہ رشتے کو بگاڑ دیتا ہے. اب رشتے پہ فخر مت کرو, ریسپیکٹ اسی کی ہے, کوئی اور رشتہ نبی سے ریسپیکٹ اسی کی ہے جو نبی کی بات سنے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھو کن کن لوگوں نے نبی کی بات نہیں سنی, رشتے سے کچھ نہیں آتا. کوئی رشتہ ہو, بیوی کا رشتہ ہو, اولاد کا رشتہ ہو, بیوی بھی ڈوبی ان کا بیٹا بھی ڈوبا. کشتی چلی, جب کشتی چلی تو پورا اندھیرا تھا, بالکل اندھیرا, ایسا اندھیرا کہ پھر اس کے بعد کبھی اندھیرا نہیں ہوا. ایسا پوری دنیا ڈارک ہو گئی تھی. 40 دن 24 گھنٹے بارش ہو رہی تھی. امیجن کریں آپ, ہر طرف اندھیرا. جب کشتی چل رہی تھی, چلتے چلتے ایک ایسی منزل پہ پہنچی کہ جہاں جا کر کشتی ڈوبنے لگی, ہلنے لگی. نوح جیسا نبی گھبرا گیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا وعدہ ہے بچانے کا, اب یہ تو ڈوب رہی. تو کہا ڈوب نہیں رہی ہے, یہ کربلا ہے نوح, یہ کربلا ہے. اب وہاں پر پہلی مجلس ہوئی, نوح نے مصائب سنے, اللہ نے مصائب پڑھے, بتایا کہ کربلا کیا ہے. کہا یہ رسول کا آخری نبی کا وارث فرزند یا شہید ہوگا. باقاعدہ روایتوں میں کہ کشتی ڈوب رہی تھی. کہا نوح یہ کربلا یہ آخری نبی کی کشتی یہاں ڈوبے گی. اس کے بعد وہاں سے چلے خانہ کعبہ تک پہنچے. خانہ کعبہ جیسا میں نے کہا تھا وہ کعبے کو اوپر اٹھا لیا تھا. کعبہ اس شکل کا نہیں تھا. جب میں جناب ابراہیم کے واقعات کل پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ کعبہ کیسا بنا. تو یہ کشتی اوپر چلے گی, یہ کعبہ اوپر چلے گا. کیمپ نور کا کیمپ تھا جو اللہ نے آسمان پہ بلا دیا, لیکن پانی اطراف گھوم رہا تھا اور اوپر بلند ہوتا جا رہا تھا, اوپر کراس نہیں کر رہا تھا. اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو آج ابو الفضل کی خبر مبارک کا معجزہ دیکھیں. آج بھی میرے مولا کی وہ زیارت ہم سب کو پھر نصیب ہو. اگر آپ جائیں راہ تو کوشش کریں کہ مولا عباس کی خبر مبارک کی زیارت کر سکے. تو آج بھی وہاں پہ ایک عجیب معجزہ یہ ہے کہ کہاں سے پانی آ رہا, آپ کسی کربلائی کو پوچھے کہ پانی کہاں سے رہا نہیں معلوم. اور پانی کا پریشر اتنا پریشر ہے کہ آپ ایک نارمل انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اتنے پریشر کے ساتھ پانی آ رہا. لیکن وہی طاقت ہے عباس, پانی آتا ہے گھومتا ہے چلا جاتا ہے, پانی خبر مبارک کو کراس نہیں کرتا. وہی بات وہاں خانہ کعبہ کی تھی کہ خانہ کعبہ کے پاس پانی ایسا بلند ہوتا گیا, بلند ہوتا گیا. کشتی چلی, کشتی چل کے 7 چکر اس کعبے کے لگائی. اس نے 7 چکر لگا کر پھر کشتی آگے بڑھی. جب 7 چکر لگانے کے بعد آگے بڑھی تو نوح نے کشتی سے اترے, اتر کے تابوت آدم کو لیا, کشتی میں رکھا. اب چل 40 دن تک پوری دنیا کی گشت کرتے رہے. اس کے بعد کوہ جودی پہ جا کے کشتی رکی. کشتی جب رک گئی پانی نیچے ہونے لگا. نوح نے یہ جو کبگ ہے نا, کالا سا جو ہوتا کھو جس کو آپ کہتے ہیں, نوح نے کوے سے کہا کہ نیچے جا کے معلوم کر حالات کیا ہے. وہ گیا اور کھانا شروع کر دیا اس نے مردار کو. اس کو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ نبی نے بھیجا مجھے, دیر ہو گئی نہیں آیا, کبوتر کو بھیجا. وہ جا کر زیتون کے درخت کے پتے کو لے کر آیا. تو وہاں پر نوح کی بددعا ہے کوے کے لیے کہ تیری زندگی میں مرداری ملے گا تجھے. اور کبوتر کے لیے دعا کی کہ یہ ہمیشہ لوگ اس سے محبت کریں, انس کریں. یہ کبوتر کی دعا نبی نوح کو تھی. وہاں سے سلسلہ چلا, وہ زمین سے اترے. زمین سے اترنے کے بعد جب پوری دنیا پہ نگاہ کری, رونا لگا نوح. اوپر سے آواز آئی, نوح ہم نے تمہاری آواز پہ, تمہاری دعا سے اپنی تمام مخلوق کو ختم کر دیا. اب میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں
اب میں اپنی مخلوق کو پانی کے ذریعے نہیں ماروں گا. یہ اللہ کا کرم تھا. نوح کا سلسلہ ختم ہوا, اب ابراہیم کا سلسلہ شروع تھا, لیکن ابراہیم کے لیے میں کل پڑھوں گا. اور آج اسی ابراہیم کی اولاد میں اسحاق ایک نبی آئے. اسحاق اس لیے کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے, ایک اسماعیل تھے, ایک اسحاق تھے. اسماعیل کی نسل آج تک باقی ہے, قیامت تک باقی رہیں گے, نسل آل محمد اس میں ہے. اسحاق کی نسل ختم ہو گئی, یعنی جنریشن اسحاق کا ختم ہوا. اسحاق کی نسل چلتے چلتے عیسیٰ نبی تک آئی, اور عیسیٰ نبی نے شادی نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا سلسلہ. اسحاق کے جو بیٹے تھے یعقوب, آج نبی یوسف کے کچھ واقعات سن لیں, اسی پہ میں مجلس کو تمام کروں گا, اس لیے کہ یہ واقعہ کل میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گا. یوسف نبی ہمارے پورے نبیوں میں ایک عجیب انفرادیت ہے یوسف کی, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا پورا سورہ یوسف 13واں سورہ موجود ہے. ایک عجیب محبت بھی ہے اور ایک عجیب امتحان بھی ہے. یوسف کے بارے میں یہ کہ یہ اسحاق کے 12 بیٹے تھے, 12 میں یہ سب سے چھوٹے تھے. یوسف حسین تھے, حسن تھا, جمیل تھے, اتنے حسین تھے کہ حسن یوسف مشہور ہے. ان کے بارے میں یہ کہ جو حسن کے درجے ہیں 9, پورے 9 کے 9 کو یوسف اللہ نے دے دیا تھا. جب یہ چلتے تھے, ان کی آنکھیں, ان کا چہرہ, ان کے دانت, ان کے زلفیں, ان کی فزک ایسی تھی کہ لوگ چلتے چلتے رک جاتے تھے. یہ حساب ہوتا تھا کہ کوئی شخص یوسف اگر سامنے ہے تو جب تک ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی تو ایک ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا اس کے اوپر, کہ ہل نہیں سکتا تھا. ایک حسن, عجیب حسن تھا. 9 درجے کا یوسف تھا جس کو اتنا حسن دیا تھا. ہمارے معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دیے. معصومین کو دیکھو اور اللہ کے حسن کو پہچانو. حسن معصومین اپنے کمال پہ تو بہرحال یوسف سب سے چھوٹے بیٹے, نبی یعقوب سب سے زیادہ ان کو چاہتے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یوسف اور یعقوب نبی یہ دونوں نے امتحان کیوں دیا اتنا بڑا؟ باپ اور بیٹے نے اتنا بڑا امتحان کیوں دیا کہ یوسف نبی ہو کر کنویں میں گئے, زندان میں گئے, غلام بنائے گئے, بیچے گئے بازار میں. اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ یعقوب بیٹے سے اتنی دور کیوں ہو گئے کہ 18 سال روتے رہے اور اندھے ہو گئے؟ دوستو ایک عجیب پیغام ہے اس میں. یعقوب نبی یوسف کی ولادت کے بعد رمضان کا مہینہ تھا, گھر میں جانور ذبح ہوا, جو خیرات صدقہ دینا تھا دے دیا. افطار کا وقت آیا, غور سے سنیں, افطار کا وقت آیا. یعقوب کے 12 بیٹے, ان کی 3 یا 4 وائفز تھی, وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے, پورا خاندان بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, افطار کر رہا ہے. اسی وقت میں ایک مسافر دوسرے شہر سے آیا تھا, آ کر پڑوس میں, یعقوب کے پڑوس میں ٹھہرا ہوا تھا. یہ افطار کے وقت اس نے کہا کہ میں نبی کے پاس جا کے اپنی افطار کھول لوں گا. نماز میں اس کو دیر ہوگی, اور ادھر جو کچھ بڑھنا تھا بڑھ گیا. دسترخوان بچھا ہوا تھا, یعقوب بیٹھے ہوئے تھے, کھانا شروع کرنا چاہتا تھا. دروازے پہ نوک ہوا, آواز آئی کہ میں مسافر اور بھوکا ہوں. تو اندر سے آواز گئی, یعقوب کی آواز نہیں تھی, خاندان کی, گھر والوں کی, کہ جو کچھ دینا تھا ہم نے دے دیا, اب ہمارے پاس نہیں ہے. یعقوب کھانا کھائے, کھا کر سو گئے. جب سوئے تو فوراً آواز آئی, جبرائیل آ گئے. آگے کہا یعقوب اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں ایک غریب آ کر بھوکا سو گیا, اس لیے کہ وہ گھر جا کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار میں تیرے نبی کا پڑوسی ہوں اور بھوکا سو رہا ہوں. تو اللہ نے کہا یعقوب اب تم تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے. دوستو یہ کتنی آسانی سے ہم نے سن لیا. کتنے ایسے گھر ہوں گے کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا؟ کیا یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے دسترخوانوں پہ؟ میں یہ نہیں کہتا کسی شہر کا, اپنے اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے شہروں میں دیکھیں. اگر زندگی میں کچھ چاہتے ہیں نا, اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے, اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے, اپنی زندگی میں سکون کو لانا چاہتے, تو ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے دسترخوان سے کسی نہ کسی کو کوئی چیز جانا چاہیے. ہماری بھوک ایک روٹی کی ہے, لیکن اگر ہزاروں ڈالر ہمارے پاس ہے نا, تو ہمارے اوپر کسی کا حق ہے جو ہماری گردن کے اوپر ہے, جس کو ہم کو ادا کرنا ہے. اس طرح نہیں. یا یوسف نے امتحان کیوں دیا؟ یوسف نے اس لیے دیا کہ یوسف 12 سال کے تھے. انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا, دیکھ کے کہا یار میں تو کتنا سمارٹ ہوں, میں کتنا خوبصورت ہوں, میں کتنا حسین ہوں. صحیح تھے حسین, اس میں کوئی شک نہیں.
ویری ہینڈسم. اور اچھا اس زمانے میں اپنا ریٹ کیسا لگاتے تھے لوگ؟ ایسا کوئی انجینئر ہے وہ اپنے پروفیشن کا ریٹ لگا کے کہتا تھا اگر میں بیچا جاؤں بازار میں تو میرا مثال کے طور پہ $100,000 لگے گا. کوئی ڈاکٹر ہے کہتا میرا $200,000 لگے. اپنا ریٹ لگاتے تھے کہ اگر بازار میں بیچا جاؤں تو میرا کیا ریٹ ہوگا. تو یوسف نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہا یار میں تو اتنا حسین ہوں جب اگر میں بیچا جاؤں تو بازار خالی ہو جائے. بس یہ جیسی سوچا رات میں خواب میں آ گئے جبرائیل بھی بڑے پرابلم فوراً آ جاتے تھے. ہاں آگے کہنے لگے یوسف تم نے کیا سوچا؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیا سوچا؟ تم یہ سمجھ رہے اگر تم بیچے جاؤ گے تو بازار خالی ہوگا. یاد رکھو جب تک ہم نہیں چاہے کوئی کوٹے سکے میں خریدنے والا نہیں ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو. تم نے کیسے سوچ لیا؟ اب تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے. یوسف نے کہا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے, اب تو ہونا ہی ہونا ہے تیار. بس وہ سلسلہ آیا کہ بھائیوں میں حسد پیدا ہوا. دوستو یہ عجیب بیماری ہے. میں حسینی کی مجلس میں بتاؤں گا حسد کیا ہے, یا کسی گھروں کی مجلس میں بتاؤں گا. حسد, اگر حسد ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے نا تو صحیح معنی میں مومن جو ہے وہ بنے. سلمان اور بوزر اور میسا میں ایک دوسرے میں حسد نہیں کرتے تھے کیونکہ زبان ایک نہیں ہے, شہر ایک نہیں ہے. ولایت علی کا امن تھی, شیعہ اور حاسد کیسے ہو؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیعہ مولا کا چاہنے والا اور حاسد اس کو اتنا پوزیشن کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں ملا؟ اور یہ بیماری بڑھتے بڑھتے نفرتوں میں پیدا ہو جاتی. بہرحال حسد کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ان کے 11 بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کیا. ایسا حسد کیا کہ یعقوب نبی سے آ کے کہا کہ پلان کیا سب نے کہ ہم بھائی کو لے کے جائیں گے اور قتل کر دیں گے. بس لے کے چلے. یعقوب نے پرمیشن دیا, بڑی مشکل سے پرمیشن دیا. وہ اتنی تفصیل ہے کہ مصائب ہو جائیں گے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال یعقوب نے پرمیشن دیا کہ میرے بیٹے کو لے کے جاؤ. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پکنک پہ جانا چاہتے ہیں, آؤٹنگ کو جانا چاہتے ہیں, 2 دن میں واپس آئیں گے. چلے 12 بھائی پورے چلے. جیسے یعقوب دور ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کو مارنا شروع کیا. یوسف کو مار کے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈالو. اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کنواں کون سا ہوگا. تو یہ شامہ بن نو کا بیٹا شامہ, اس نے ایک کنواں بنایا تھا, کنواں کھودا تھا جو انتہا سے زیادہ اندھیرا تھا, پانی نہیں تھا اس میں سب زہریلے جانور بھرے ہوئے تھے اور اس بہت ڈیپ تھا, 70 میٹرز ڈیپ تھا. اندر پورے جانور تھے اور اوپر سے اس کا منہ بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا سا منہ. پورے بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا سوائے ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین, اس کے علاوہ یہ 10 بھائیوں نے, کہ اس کو قتل اندر ڈال دیں گے اور یہ اندر خدا خود مر جائے گا, اندر جانور ہے. ان کے کپڑے اتارے گئے. 14 یا 15 سال کا یوسف یا 16 سال کا یوسف, کپڑے اتار کے اتنے حسین اتارا, پیروں کو رسی باندھا. دیکھیں سگے بھائی کا حسد, دیکھیں حسد کہاں تک جاتا ہے. رسی باندھا, ہاتھوں میں رسی باندھا, باندھ کے ان کے گلے میں رسی باندھ کے اس کنویں میں چھوڑنے لگے. جیسی یوسف 8-10 میٹر نیچے گئے, اوپر سے رسی کو کاٹ دیا. یوسف اندر کنویں کے اندر جا رہا, اندھیرا کنواں, 12-14 سال کا یوسف. جیسی وہ نیچے جانے لگے اللہ نے کہا جبرائیل میرا بندہ ہے, فوراً پہنچا. جبرائیل تیزی کے ساتھ کنویں کے اندر آئے, آ کر اپنے پروں پہ یوسف کو لیا, لے کے وہاں پہ ایک پتھر تھا سفید رنگ کا, اس پہ یوسف کو بٹھایا. یوسف اور جبرائیل کی پہلی میٹنگ, 14 سال کا یوسف ہے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, 14 ایئرس کے یوسف پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل کو دیکھ کے یوسف گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, کوئی پسینہ نہیں نکلا, پریشان ہو کر بات نہیں کی. آپ اندازہ لگائیے کم درجے کا یوسف وہ تو جبرائیل کو دیکھ کے گھبراتا نہیں ہے. آج مسلمان لکھتا ہے کہ رسول نے جب پہلی مرتبہ غار ہرا میں جبرائیل کو دیکھا تو گھبرا گئے. جو سردار ہے جگہ فخر یوسف, لے کے جا کے بٹھا کے یوسف نے, جبرائیل نے پوچھا یار یوسف ہاؤ آر یو, انگلش میں نہیں پوچھا, کہا یار کیسے ہو, تو کہا میرا خدا بہتر جانتا ہے. 12 سال کا یوسف کہہ رہا ہے میرا خدا بہتر جانتا ہے. جیسی پتھر پہ بٹھایا اندر سے پورے جانور نکل گئے کہ ہماری غذا آ گئی. جبرائیل نے ان کو دیکھ کے کہا سنو یہ تمہاری غذا نہیں ہے,
یہ نبی ہے، اس کی احتیاط کرو. جانور ہیں، عقل نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ نبی کو ستانا نہیں ہے. نبی کو ستانا نہیں ہے. سب اپنے اپنے گھروں میں اندر چلے گئے. یوسف اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن گزرا، فوراً دوسرے دن جبرائیل آ گئے. آگے کہا یوسف اللہ کہہ رہا ہے گھبراؤ مت، تم کو یہاں کنویں سے نکال کر میں بادشاہت تک پہنچاؤں گا، گھبراؤ مت. یوسف نے کہا نہیں میں نہیں گھبرا رہا. بیٹھے رہے. وہاں سے ایک شاہی قافلہ جا رہا تھا. ایک قافلہ جا رہا تھا، نہیں شاہی قافلہ نہیں، قافلہ جا رہا تھا. اللہ نے ان کے راستے کو روکا. راستے کو روکا. ان کا جو سردار تھا اس قافلے کا، کاروان کا، اس نے دیکھا یار یہاں تو کنواں ہے، پانی اس زمانے میں پانی بہت ایک نعمت ہوتی تھی. کہا یہاں آج رک جاتے ہیں، صبح میں پانی لیں گے چلے جائیں گے. پورا قافلہ رکا رہا. جو سردار تھا، جو مین تھا قافلے کا، وہ اپنے غلام کو لے کے صبح کے وقت کنویں کے پاس آیا. ڈول ڈال کے اس نے کہا چلو میں پانی نکالتا ہوں. اوپر سے لٹ کو ہٹایا، ہٹا کے پانی کے لیے ڈول ڈالا. جیسے ڈالا جبرائیل آ گیا. جبرائیل آ کے کہا یوسف آ گیا وقت تمہارا، بیٹھ جاؤ. جبرائیل نے یوسف کو اٹھا کے اس ڈول میں بٹھایا. اوپر کا جو سردار تھا وہ سمجھا کہ پانی آ گیا، اس نے کھینچنا شروع کیا. جب کھینچا، جب اوپر آئے تو پاگل ہو گیا. اتنا حسین بچہ مل گیا. ایک دھوم ہو گئی پوری. یہ بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بھائیوں نے یہ کیا تھا کہ وہاں پر ایک آدمی کو بٹھایا تھا کہ اگر یوسف باہر آئے تو تم آ کے ہم کو خبر دینا. وہ آدمی آیا، ان کا جو آدمی کو بٹھایا تھا، جو مانیٹر کر رہا تھا بیٹھ کر، وہ سیدھا ان کے بھائیوں کے پاس گیا. یہ سردار نے کیا کیا کہ یوسف کو اپنے سامان میں بٹھا دیا، کہ غلام ملا سامان میں بٹھا دیا. یہ پورے بھائی جب قافلہ چلنے لگا بھائی دوڑتے ہوئے اور آگے کہا کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ پورے وہی 10 بھائی بھاگتے ہوئے. کہا اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ ہم سے چھپ کے چلا گیا تھا. یہاں غلام بنے یوسف. کہا یہ ہمارا غلام ہے، کہیں چھپ کے ہمارا چلا گیا تھا، ہم تو تلاش میں تھے، اب تم کو مل گیا، ہمارے غلام کو ہم کو دے دے. اس نے کہا میں اتنے حسین غلام کو تم کو نہیں دیتا، چہرے سے تو غلام نظر نہیں آ رہا، تم غلام نظر آ رہے ہو. کہا اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں اب کو تم مجھے ہم کو دے دو. تو کہا اچھا کتنے میں بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کچھ رقم بتائی. تو اس سردار نے کہا میرے پاس اتنے نہیں ہے. اب یہاں روایت میں ہے کہ سردار نے جو پیسہ دیا تھا، جو کوائن تھی، اس وقت پیپر کرنسی نہیں تھی، جو کوائنز دیے تھے وہ کوٹے سکے تھے. جو کوٹے سکوں میں اس نے یوسف کو خریدا. یہ لوگ جلدی میں تھے، قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کرنسی کیا ہے، نکل گئے. بعد میں ان کو پتا چلا نبی کے ساتھ نبی کا نقصان کرنا چاہتے تو نقصان خود کا ہوا، ایک پیسہ بھی نہیں ملا. کوٹے سکوں میں یوسف کو بیچا. اب یہ لے کے چلے. اب میں اس کو ڈیٹیل میں اور نہیں جاتا، وقت تیزی سے گزر رہا. آگے بڑھتے گئے، بڑھتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ ایجپٹ پہنچنا تھا، مصر پہنچنا تھا. اب مصر جو پہنچے، مصر پہنچنے سے پہلے، کیرو پہنچنے سے پہلے یہ قافلہ رکا. رکنے کے بعد یوسف نے وہاں پہ غسل کیا. غسل کیا تو پورے ایجپٹ میں ایک دھوم ہو گئی کہ غلام بازار میں بکنے آ رہا ہے. اچھا ادھر زلیخا کافرہ ہے، پرائم منسٹر کی وائف ہے. اس وقت کا جو عزیز مصر تھا اس کی وائف تھی کافرہ ہے زلیخا. زلیخا نے خواب میں یوسف کو دیکھا تھا. دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اگر کبھی یہ غلام بازار میں آئے، زلیخا کو یوسف سے محبت ہو گئی تھی خواب میں، اور کہا تھا کہ اگر یہ آئے تو تم اس کو خریدنا ضرور. تو یوسف نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر آئے گا تو میں خرید لوں گا. اب پورے ایجپٹ میں دھوم ہوئی کہ ایک غلام آنے والا ہے جو حسین اور خوبصورت ہے. بازار میں یوسف کو لایا گیا. روایت کا جملہ ہے کہ پورا ایجپٹ کا جو مال تھا، پیسہ تھا، میں بڑا شارٹ کر رہا، بہت جتنا تھا سب بازار میں آ گیا. یوسف آئے. اب یہ جو اس کا جو اونر تھے، یوسف کے مالک جو تھا، قافلے کا سردار، اس نے کہا کہ میرا تو بڑا آج سے لاٹری کھل گئی کہ ملینز آف ڈالر مل جائیں گے مجھے. اس نے کہا آج نے میں کل بولی لگاؤں گا، پرسوں بیچوں گا. یوسف کا ڈیمانڈ بڑھتا گیا. زلیخا نے آ کے یوسف کو دیکھا، بس دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے غلام کو خریدنا ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے خرید لیں گے. اب جب آیا بازار میں، روایت کا جملہ ہے کہ جتنے اچھا اس پیپر کرنسی نے سونا چاندی پلیٹنم گولڈ جو بھی آپ سمجھ، ہیرے جواہرات سب بازار میں آ گئے. پورے مصر کا مال بازار میں تھا. یوسف بھی بیٹھے ہوئے. زلیخا کے بارے میں یہ کہ وہ اتنا انٹرسٹ لے رہی تھی، عزیز مصر سے کہہ رہی تھی، اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لینا ہے. تو جتنا اس کے پاس سیونگز تھی، جتنی سیونگز تھی سب بازار میں آ گئی. اب بولی لگنا شروع ہوئی. اتنے کیمل، اتنے گھوڑے، اتنا سونا، اتنا پلیٹنم، ایک ہنگامہ تھا. اب یہ راضی نہیں ہو رہا. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اتنا جتنا گولڈ ہے بازار میں، جتنا ہیرے جواہرات پلیٹنم میں، سب ایک ترازو پہ رکھے جائیں گے. ایک ترازو پہ یوسف کو رکھا جائے گا. یوسف کی ایج ہے 14-15 ایئرس کی. اسکیل بنائی گئی.
ایک جگہ یوسف بیٹھے اور ایک جگہ سامان رکھنے لگا، گولڈ اور سلور رکھنے لگے. آپ کو تو پتا ہے گولڈ بڑا وزن یہ میٹل ہوتا ہے. جب رکھنے لگے تو مطلب کئی 100 kgs ہو گئے. اور یوسف کی ایج ہے 14-15 ایئرس. ان کا ویٹ کیا ہوگا؟ امریکہ میں آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ تو ویٹ کانشیس سب سے زیادہ آپ لوگ ہی ہیں. ہر گھر میں جو ہے ویئنگ مشین ہے. پہلے چیک کرتے ہیں کوئی چیز کھانے سے پہلے سوچتے ہیں یار ویٹ تو نہ بڑھ جائے. نہیں دیٹس گڈ، اچھی چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے کانشیس بن جائیں. کانشیس اپنے جسم کے لیے، اعمال کے لیے نہیں. اعمال کے لیے کانشیس ہو، جسم کے لیے کیا کانشیس ہو رہے کہ میرا ویٹ بڑھ جائے گا، ویٹ بڑھ جائے گا. یہ چیک کرو کہ اعمال صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. اگر اعمال میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو چیک کرو، ویٹ کے چکر میں کیا پڑے ہوئے ہو. اب یوسف کو رکھا گیا، ایک اس میں میٹل رکھا گیا، جتنا مال تھا. زلیخا روایت میں ہے کہ عزیز مصر کے پسینے چھوٹ گئے کہ پورا ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا. زلیخا کہہ رہی کہ مجھے خریدنا ہے. دیکھیے پرانے زمانے سے پریشر ہوتا ہے شوہر کے اوپر. آئی نو شکاگو میں نہیں ہوگا، لیکن یہ جو پریشر ہے نا یہ بڑا خطرناک پریشر ہے. یہ پرانی عادت ہے ان کی. میں بڑی احتیاط سے پڑھوں، 2 دن اور باقی کہیں کھانا وانا نہ بند ہو جائے میرا. تلوار پڑھے محمد والے محمد. ایک بار پڑھ لیں بابا سے بولن، آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی. اس کا زلیخا کا پریشر بھی سب کے سامنے تھوڑی کر رہی تھی. نگاہوں سے بات کہہ رہی تھی کہ آئی نیڈ، آئی وانٹ ناؤ دس بوائے. وہ کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے عزیز مصر پرائم منسٹر ہے لیکن پریشر میں تھا. کہتا مجھے خریدنا ہے. جب پورا میٹل آ گیا اس وقت یوسف نے پلٹ کر پوچھا ان لوگوں سے، عزیز مصر سے، کیا کر رہا ہے تو کہا میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں. کہا کیوں توڑ رہا؟ تو کہا بولی اسی پہ بنی کہ جتنا ہے مال سب رکھا جائے گا اور آپ کا ویٹ کیا اتنا دیا جائے گا. یوسف کا جو ویٹ تھا وہ ہارڈلی 60-70 پاؤنڈ ہوگا. یا تو 1000 پاؤنڈ کا میٹل رکھا ہوا ہے، ہل نہیں رہا. یوسف نے کہا یار کس میں توڑ رہے ہو تم؟ کہا مال میں. کہا شرم نہیں آتی نبوت کو مال میں تولتے ہو؟ کس میں تول رہے ہو؟ مال میں تول رہے ہو. اب پھر کیا کریں؟ تو کہا یار ایسا کرو ایک پیپر پینسل لا لو. جو بھی تھا اس وقت سسٹم، ایک پیپر لایا گیا، پینسل لایا گیا. یوسف نے، قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. 14 سال کا یوسف لکھنا پڑھنا آتا تھا. جاہل نہیں تھا، امی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا آتا تھا. شرم آنا چاہیے ان مسلمانوں کو کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آج کل پرابلم یہ کہ ہمارے کورسز میں آیا ہے. میں نام تو نہیں لیتا، نیو جرسی کا اور دوسری جگہوں کا میں نے خود کورس دیکھا کہ امی کے معنی وہ لے رہے ہیں جو عام مسلمان لیتے. شرم کی بات ہے. اسلام ختم ہو جائے گا تمہارا رسول کو اگر جاہل کہو گے. جس کا وارث ہاتھوں پہ آ کے انجیل زبور قرآن سنائے، مولا علی نے نہیں سنایا، تو کم از کم اگر علی کی فضیلت نہیں مانتے تو رسول کی گود کی فضیلت مان لو. مولا سنا رسول جاہل. امی 19 معنی امی کے عربی میں 19 میننگز ہیں، جس میں ایک یہ کہ جو کسی کے سامنے سانو ادب طے نہیں کرا. ایک یہ ہے کہ مکے میں پیدا ہو. کوئی ہمارا نبی، کوئی ہمارا معصوم کوئی بتا دے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھے. اس لیے کہ یہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں، یہاں کے تھوڑی بنتے. جو یہاں کے بنیں گے وہ سیکھیں گے. تو جو وہاں سے بن کرے. یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس پہ رکھا اور پلہ اوپر ہو گیا، یہ نیچے ہو گیا. زلیخا کو عزیز مصر نے کہا سنو تمہارے فورس میں نے اس غلام کو خرید لیا، اب آپ ان کا ٹیک کیئر کریں. زلیخا نے کہا یار تھینک یو، تم بڑا اچھا کام کرتے ہو. لے کے چلی گئی پیلس میں. اب یہاں پر ایک روایت ہے، وہ روایت نہیں پڑھتا. بہرحال ایک سٹیج ایسا آیا کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور یوسف نے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر لا دیا. جب باہر آ گئے تو پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ پرائم منسٹر کی وائف نے ایسا کیا.
منبر کا تقدس ہے، بس میں نے اتنا پڑھا، پورا شہر میں دھوم ہو گیا. اب زلیخا بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے لوگوں کے سامنے. اب وہ کیا کرے؟ اس نے یہ کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے کرتی ہوں کام. اس نے اپنے جو خاص دوست تھے، پرائم منسٹر کی وائف کے جو خاص دوست تھے، کلوز گروپ تھا جسے آپ کٹی گروپ کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں ہے نہیں، ہمارے گلف میں تو بہت ہے. یہ جو کٹی گروپ ہے نا، یہ پورے گروپ کو بلایا، اس لنچ پہ بلوایا، پرائم منسٹر کی وائف لنچ پہ بلایا، سب کو بلوایا، کہا میں تم کو یوسف سے ملاتی ہوں. اب سب کو شوق ہے یار یوسف کو دیکھیں ہے کتنا حسین. یہ سب کھانا وانا کھا چکے، کھانا کھانے کے بعد یوسف زندان میں تھے، قید میں تھے. زلیخا نے اپنے غلام سے کہا کہ یوسف کو اندر سے لے کر آؤ، لیکن چہرے پہ نقاب ڈال دینا اور یوسف کو گزار دینا صرف سامنے سے. آپ دیکھیں کہ حسن کیا تھا. روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ مشہور واقعہ، وہ ہاتھ میں پھل لیا اور چھری لی اور لے کر وہ اتنا کہا تھا کہ یوسف گزر جائیں گے، رکے نہیں یوسف. زندان میں سے یوسف ایسا سامنے سے گزرے تو ان لوگوں کا عالم یہ کہ چہرے یوسف پر نگاہ پڑی تو مطلب حسن سے پاگل ہو گئے کہ اتنا حسین بھی کوئی ہو سکتا. اور انگلیاں کر گئی، تکلیف نہیں ہوئی. ہم یہی تو عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آخری وقت میرا مولا آئے گا، جو فخر یوسف ہے، جو یوسف کے حسن کا فخر ہے، وہ آئے گا. روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے. اگر محبت صحیح ہے، کنڈیشن ہے وہاں پہ بھی، اگر محبت صحیح نہیں ہے جیسا ہونی چاہیے پھر تو پرابلم ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں باواز بلند. وہ وقت گزرا، اس کے بعد یوسف قید خانے میں رہے. نبی یوسف کا جو معجزہ تھا، حسن تو ایک سائڈ پہ تھا، ان کا معجزہ یہ تھا کہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی کرتے تھے. جیسے ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، موسیٰ نبی کا معجزہ عصا ہے، ابراہیم کا آگ میں جانا ہے، اسی طرح نبی یوسف کا معجزہ یہ تھا کہ خواب کی تعبیر. اس لیے کہ خواب کے کئی تعبیر ہیں. کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ صبح کے خواب کی تعبیر الگ، دوپہر کے خواب کی تعبیر الگ، پیٹ بھر کے کھا کر سونے کے خواب کی تعبیر الگ ہے، خالی پیٹ کے خواب کی تعبیر الگ ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا کہ پیٹ بھر کے زیادہ اتنا مت کھاؤ کہ خواب کچھ اور بھی آنے لگے. ہاں اتنا کھاؤ جو لمٹ میں رہے. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. سمجھے؟ میرے مولا کا جملہ ہے. اس کے بعد رات کا خواب الگ، صبح کا خواب الگ، فجر سے پہلے الگ، تہجد کے بعد کا الگ، نماز فجر پڑھ کے سونے کا خواب الگ. انہیں کئی تعبیریں ہیں، اگر موقع ملا تو کبھی بتاؤں گا کہ عجیب ہے. یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ جو ہے نا بعض اوقات خواب کے ذریعے بشارت دیتا ہے انسانوں کو کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے. تو اس کے بعد نبی یوسف کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. یہ زندان میں بیٹھے ہوئے تھے، قید خانے میں بیٹھے ہوئے تھے. دو بندوں نے خواب دیکھا. ایک نے دیکھا کہ وہ ہلاک ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. ایک نے دیکھا کہ ایک مدد کر رہا ہے کسی کی. انہوں نے آ کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف نے کہا سنو تم رہا ہو جائے گے اور تم قتل ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں خواب، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا. یوسف نے کہا سنو اب میں نے کہہ دیا نا وہی ہوگا. جھوٹ بولا تھا نا، اس کا اب نتیجہ سنو. اب جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا. اب وہی ہوا کہ ایک تو چھوٹ گیا، ایک نکل گیا. اب یہاں پر جو حاکم تھا وہ عزیز مصر، زلیخا کا شوہر مر گیا. زلیخا کا گراف نیچے گرنے لگا، گرتے 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 وہ غریب ہو گئی، پیلس سے نکال دی گئی. شوہر مر گیا، شوہر مر گیا، وہ غربت کے عالم میں چلے گئے. یہاں پر عزیز مصر جو دوسرا بنا، اس کا خواب تھا، اس نے بشارت دی. بشارت یوسف سے پوچھی، یوسف نے اس کو بشارت دی. وہ یوسف سے اتنا امپریس ہوا، علم سے اتنا امپریس ہوا، یوسف کے علم سے. یہی تو میرے مولا نے کہا کہ اب انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور امام کہتا ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. یاد رکھیں جہالت میں رہ کر علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو. مولا علی کو سمجھنا ہے تو علم کے ذریعے سمجھ، اس لیے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا مولا. اگر جاہل رہو گے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں پر یوسف کی زندگی بدلی. خواہ زندان سے یوسف پرائم منسٹر تک چلے گئے. جب پرائم منسٹر تک گئے تو اب ایک دن یوسف اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے. یوسف کے کانوں میں کسی کی آواز آئی، کسی غریب کی، کسی فقیر کی، کسی مزدور کی، کہ پکار رہا تھا کہ یوسف یوسف. دوستو ایک بات ہے، عجیب میسج ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بھی
اتنے بڑے سٹیٹس میں پہنچنے کے بعد بھی یوسف غریب کی آواز پہ رکے، آگے نہیں بڑھے۔ ہم تھوڑا سا سٹیٹس بڑھ جائے امریکہ میں، سگے بھائی کو نہیں پوچھتے، سگے رشتے دار کو نہیں پوچھتے، وہ مومن نہیں جو دوسروں کے لیے نہ کرے کچھ۔ مومن کی پہچان بتائی گئی، 40 صفات ہے مومن کی۔ وہ مومن اسے کہا گیا کہ جو سب کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے کہ میں می اینڈ مائی فیملی یہ ذہنوں سے نکال دو کہ میں، میری بیوی، میرے بچے۔ نو، آپ کو دنیا کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ ورنہ لاکھوں شیعہ تھے، آئے اور چلے گئے۔ اگر اپنا نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں شکاگو میں تو ڈو سم تھنگ فار دا کمیونٹی، اپنے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، مذہب کے لیے، آزاداری کے لیے، حسین کے لیے کچھ کرو کہ تمہارا نام یہاں بھی باقی رہے، وہاں بھی باقی رہے، ورنہ اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ سیلفشنس نہیں ہے، یہ نہیں مت دیکھو کہ اپنا انٹرسٹ کب تک؟ کیا ہی کریں آپ؟ افسوس سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، دنیا بھر میں یہ پرابلم ہے۔ جب کوئی نیک کام کرو کہتے ہیں یار میرا انٹرسٹ کیا ہے اس میں، میرا کوئی ہے؟ ارے بابا، بزنس کرنا ہے تو باہر مارکیٹ میں جا کے کرو، آزاداری میں کیا بزنس ہے؟ اس میں کیا بزنس ہے؟ آزاداری میں، امام بارگاہ میں، مسجدوں میں پہلے اپنا انٹرسٹ۔ $1 بھی دیں گے تو کہیں گے پہلے میرا نام ہے، میرا نام لکھو عابد بغرامی کا۔ میں نے نہیں دیا بھائی کو، سب سے پہلے میرا نام آنا چاہیے لسٹ میں۔ کیوں؟ مارکیٹ میں معلوم تو ہو کہ عابد بغرامی کتنا بڑا ڈونر ہے۔ ارے بابا سنو، نام اگر دنیا میں چاہتے ہو، جب ایسے لوگوں کے اعمال نامہ کھلے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو اتنا ڈونیشن دیا تھا، کیا ہوا؟ تو کہا جس کے لیے دیا تھا اس کے پاس جا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھو، $1,00,000 دیں آپ، $1 ملین دیں، $1 ہمیشہ بندے خدا لکھوا رسید پہ۔ آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر شکاگو میں معلوم کیسے ہوگا کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں؟ ہمیشہ بندے خدا لکھو۔ اس کے بعد دیکھو ریوارڈ کیا ہے امام کی طرف سے، ریوارڈ کیا، اجر کیا ہے؟ ادروائز کچھ نہیں ملنے والا ہے، نام کے لیے کرو گے تو کچھ نہیں ملے۔ یہ سب سے بدترین گناہ ہے ہمارے پاس۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ سن رکے، ویکینڈ میں 10 منٹ زیادہ لے رہا، اجازت ہے؟ صلوات پڑھنے بابا سے بلند۔ یوسف آگے بڑھے، اس غریب کی آواز پہ رکے، اپنی سواری کو موڑا۔ مشہور واقعہ ہے، سواری کو موڑ کے قریب چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت، ضعیف اولڈ لیڈی بالکل، ہاتھ میں لکڑی ہے، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، زبان پہ ایک ہی تسبیح ہے، یوسف 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 یوسف۔ قریب گئے تو پہچان لیا، ارے یار یہ تو پرانی زلیخا ہے۔ کہا ارے زلیخا کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا یوسف اللہ کی، خدا کی شان ہے کہ قیدی کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ کو فقیر بنا دیا۔ وہی تو میں کہتا ہوں زلیخا کا یہ جملہ ہم سب کے لیے میسج ہے، کبھی بھی پیسے میں غرور مت کرو، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا۔ 1000 واقعات ہے تاریخ کہ کل تک کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ کویت کی مثال ہے، بیٹھے ہوئے پوچھیں، 1 اگست 1990 میں ملینرز تھے، 2 اگست کو سب زیرو ہو گیا، ہارٹ فیلز ہو گئے لوگوں کے۔ یہ تو ہے، اگر کبھی پیسے پہ بھروسہ ہے، مال پہ، بڑے گھر پہ، بڑی گاڑی پہ، اقتدار پہ، طاقت کے اوپر، فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا تم بالکل صحت کے ساتھ بستر پہ سو، صبح اٹھ نہ سکو۔ 1000 واقعات ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر عمل ہمارا خلوص کے ساتھ، خلوص ہوگا امام تمہاری مدد کرے۔ بہرحال یوسف نے زلیخا سے کہا کہ زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ تو کہا خدا کی شان ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیا، قیدی کو بادشاہ بنا دیا۔
تو کہا کہ اس کے بعد کہا اب کیا حال ہے؟ تو کہا یوسف تمہارا حسن تھا یوسف کہ جس نے پاگل کر دیا تھا. یوسف نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل یار دربار میں آ جانا. دوسرے دن زلیخا اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ دربار میں پہنچی. 5,500 آدمی دربار میں بیٹھا ہوا ہے. یوسف تخت پہ بیٹھے ہوئے. زلیخا آئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے وہی جملہ ریپیٹ کیا. خدا کی شان ہے. پھر یوسف نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ وہی جملہ یوسف تیرا حسن ایسا، یوسف تیرا حسن ایسا. اب یہ نبی ہے، اگر آپ اور ہم رہتے کہتے یار اور تعریف کرو مجھے اچھا لگ رہا. نہیں، اگر کوئی میری تعریف کرے تو میں تو خاموش بیٹھ جاؤں 5 منٹ تک، یار کوئی تو بول رہا ہے مجھے تعریف کر رہے ہیں. یہ تو نبی ہے، عصمت ہے یہاں پہ. میں نے کہا نو نو نو. ایک دفعہ سن، دوسری دفعہ جب اس نے تعریف کرنے لگا تو روک کے کہا زلیخا تو میرے حسن کی کیا بات کر رہی؟ اگر تو آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ دوستو یہ اتنی بڑی طاقت ہے نام محمد کہ کانا بھی زلیخا نے ہمارے رسول کو دیکھا نہیں تھا، ہمارے رسول کی زیارت نہیں کی تھی جیسے ہم نے نہیں کی، لیکن اس نام میں اتنی طاقت تھی کہ صرف سنا کانوں سے ٹکرایا محمد، دل میں محبت پیدا ہوئی، فوراً جبرائیل آ گئے، آگے یوسف سے کہنے لگے یوسف تجھے چاہتی کیا ہے زلیخا؟ کیا چاہتی ہے زلیخا؟ یوسف نے کہا زلیخا بتا بھائی تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہا یوسف تم پوچھ رہے ہو مجھے، تمہارا خدا تم سے پوچھ رہا ہے، تو اس سے کہو کہ پہلے میری آنکھوں کو پلٹا دے، روشنی دے دے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں، اور میری ضعیفی کو جوانی میں بدل دے کہ میں تم سے شادی کر سکوں. خود پروپوز کر رہی تھی. میں کیا کروں؟ چل بات پڑھے محمد والے ایک اور سال بات پڑھ لیں بابا سے بڑھو. کہا تم سے شادی کرنا چاہتی ہو. 2-3 ڈیمانڈ ہوئے تھے کہ بھئی یہ مجھے یہ دو، مجھے یہ دو. آپ نے ایک چیز غور کی کہ جب نام محمد آیا اب اس کے بعد آپ جو چاہے مانگ لیں، جو چاہے مانگے. امپاسبل چیزوں کو مانگ رہی ہے، روشنی کا پلٹانا، ضعیفی کو جوانی میں بدلنا، تجھ سے شادی کرنا. 3 ڈیمانڈ کی تو جبرائیل نے کہا کہ یوسف میرا خدا کہہ رہا ہے جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کو ایکسپٹ کرتے جاؤ، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی. ہمارے حبیب کی محبت. اب آپ نے ایک چیز غور کی ہے، ہم سن کے خوش ہو رہے ہیں لیکن ہم کو اندازہ ہے کہ ہم کس کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. 24 گھنٹے محمد رسول اللہ کہتے ہو، زبان کی نوک سے کہتے ہیں، یہاں سے نہیں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ 14 کو رکھ کے پریشان ہو، 14 کو رکھ کے یہ فکر ہے. ہم تو اپنے دور کے سلمان و بوزر بنے. سب سے پہلے کیریکٹر کو بلند کرو دوستو، کردار ہوگا تو پھر معصومین کی محبت صحیح معنی میں آئی. دوسری چیز رزق حرام چھوڑو، رزق حرام کھاؤ گے ابھی محبت نہیں آ سکتی. تیسری چیز جو صفت معصومین، جو سب سے فیوریٹ چیز ہے ہمارے معصومین کی، وہ دوسروں کی خدمت کرنا، فارگیونیس. یہ چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر. اگر تم یہ چیزوں کو لائف میں امپلیمنٹ کرو گے کبھی بھی اپنے نام کے چکر میں مت پڑو. دعا یہ کرو کہ امام تمہارے نام کو روشن کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس اس کے بعد اب کیا تھا؟ ایک لمحے میں قسمت بدل گئی، زلیخا کی ڈیسٹینی بدل گئی. روزانہ 92 ٹائمز یا محمد پڑھے. پہلے 5 صلوات، بعد میں 4. اس کے بعد 92 ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. آپ دیکھیں کہ آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. بلیو می، جسٹ ٹرسٹ می. اگر آپ نے ڈیلی 92 ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد، لیکن یہ نہیں کہ یا محمد کی تسبیح پڑھے باہر نکلو غیبت کرو، پھر کوئی فائدہ نہیں. جس زبان سے یا محمد کہہ رہا ہو پھر اس زبان سے پھر غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پھر اس زبان سے ایلیگیشنز نہیں لگانا چاہیے. اگر یہ کر کے یا محمد پڑھو پورا پڑھتے رہو گا، ایسا ہی نہیں ہوگا.
پہلے پڑھو تو اس کے بعد پھر احتیاط بھی کرو. پھر دیکھو زلیخا کی کیا قسمت بنے گی جو آپ کی قسمت بنے. زلیخا کیا ہے؟ آپ کے پاس 14 ہے. آپ کو ایک لمحے میں ہماری قسمت بدلی نہیں. تقدیر بدلی نا. سلمان کی کیسے بدلی؟ ملنیت تک نہیں پہنچایا ان کو 3-4 سال کے اندر. سلمان کو آسمان سے اتر کے نہیں آیا تھا. سلمان نے ہماری طرح انسان پوری زندگی آل محمد کو ہماری طرح نہیں دیکھا تھا. خلوص کے ساتھ محبت علی کو ایکسپٹ کیا تو مولا کا کرم یہ ہوا کہ ایمان کے 10 درجوں تک پہنچائے. اگر ہم کچھ کریں گے تو ہوگا نا. ان کی زندگی یہ تھی کہ جو مولا چاہتے تھے وہ یہ چاہتا تھا. کبھی علی کے خلاف یا علی کے شان میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے میرا مولا ناراض ہو جائے وہ عمل کرے. سلمان ایسا تھا. میرزا بوزر ان تاریخ کے ہزاروں واقعات. تھوڑا سا اپنی لائف کو ہم نہیں بدلیں گے دوستو. اس لیے کہ میں سٹوریز نہیں سنا رہا, میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں ہے. نبیوں کے واقعات میں نے یوں ہی نہیں لیے. اس کے پیچھے مقصد تھا کہ ایک میسج پہنچے, ایک پیغام پہنچے. اگر ہم ان واقعات کو سٹوری سمجھ کے سن رہے تو جا کر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں. نو, مقصد یہ ہے کہ ان کے واقعات کو سن کر اپنی لائف میں کچھ امپلیمنٹ کریں. جب اپنی لائف میں آپ امپلیمنٹ کریں گے تو لائف میں چینج آئے گا. مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ ہر دن چینج آئے. ہم کرارن یا غیر فرارن کے ماننے والے, پیچھے ہٹنے والے نہیں. ہر روز زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ تم شکاگو کے اپنے دور کے میسا میں تمار بن. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات پڑھے بآواز بلند. بہرحال واقعات تو ہزاروں ہے. انشاءاللہ کل پرسوں 2 دن ہے. ابراہیم اور موسیٰ کے واقعات تو اور انٹرسٹنگ ہے. کل انشاءاللہ 8:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. کل اور پرسوں, کل تو ویکنڈ بھی ہے. کوشش یہ کریں کہ آج جو بھی سنا نام محمد کو کیش کراؤ یار. بلیو می, میری بات پہ یقین کریں. اس نام کو کیش کراؤ. کسی معصوم کے نام کو کیش کراؤ. دیکھو آپ کی قسمت کیسے بدلتی. پرابلم 1 گھر میں 2 گھر میں 3 4, یہ نہیں کہ پورے گھروں میں ہمارے کمیونٹی میں. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں. پرابلمز کیوں ہیں؟ بیکاز ہم اب چیک نہیں کر رہے اپنے اعمال کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. یہی کہا گیا جو پرابلم آئے چیک یور سیلف. کمیونٹی میں جا کے چیک مت کرو, اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کیا. جب ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے تو then we will realize کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی انسان پاک نہیں ہے, سب کے دامن میں داخل. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا سورما. نو, سوائے معصوم کے ہر انسان گناہگار. استغفار کرو. اللہ کی بارگاہ میں محبت اور پیار ہی سب سے بڑا میسج تھا. یوسف اور زلیخا کی محبت سے بڑی کوئی محبت تھی؟ یہ تو ایک سٹوری بن گئی. جو بھی محبت تھی, یوسف کا جو بھی حسن تھا حسن, بیوٹی تھی یوسف کی, لیکن حسن یوسف قربان حسن علی اکبر پر. قربان حسن علی اکبر. حسن علی اکبر, اللہ اکبر. روایت کا جملہ ہے کہ جب شہزادہ مدینے میں جاتا تھا, گھر سے نکلتا تھا, لوگوں کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی. اس لیے کہ حسین نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا ہو. اور امام کا وہ جملہ, جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا. اور علی اکبر کا غم یہ اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا غم ہے کہ جب ایک شاعر ایک نوحہ لکھ رہا تھا, ایک مصرع لکھا اس نے خالی کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مارا. امام حسین کی طرف لکھ کر قلم کو بند کر دیا. ایک مصرع لکھا, کہا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا. امام حسین کے لیے ابو الفضل کا غم بھی بہت بڑا تھا, قاسم و محمد کا غم بھی بہت بڑا تھا, صرف علی اکبر کا تو نہیں تھا. شب میں خواب میں دیکھتا ہے کہ مظلوم امام خود آیا ہے, ہاں کہ کہہ رہا ہے شاعر تو نے نوحے کو مکمل کیوں نہیں کیا, مصرے کو مکمل کیوں نہیں کیا. اس نے کہا مولا شاید میں نے غلط لکھ دیا. تو سر کو جھکا کے روتے ہوئے کہا مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا. مذاق نہیں. علی اکبر کا غم ہر بیوی کے لیے ایک قیامت تھی.
جب مظلوم کربلا کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے پہلی مرتبہ حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو ایک جملہ کہا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید، حسین جب کربلا میں پہنچے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا، عاشورے تک حسین کا یہ حال نہیں تھا، لیکن جب ان کے جوان بیٹے نے آواز بلند کی حسین ضعیف ہو گئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ کسی کی لاش پہ اس طرح نہیں گئے جس طرح علی اکبر کی لاش پہ گئے، چست کر کے گھوڑے پر بیٹھے اور فوجوں کے درمیان پوچھتے جاتے تھے ولدی کہاں ہو؟ علی ایک دفعہ پھر پکارے بیٹا، اور جب پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھا۔ عزیزو، ہر شہید کے پاس جب گئے حسین نے رکابوں پہ پیر رکھا اور گھوڑے سے اترے، لیکن علی اکبر کے وقت اپنے آپ کو گرا دیا گھوڑے سے زمین پر، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا۔ بیٹے کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا بیٹا تیرا بابا ہے۔ جواب نہیں ملا، پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی، اسی طرح پرسا دے۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھ، زانوں پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے میرا بابا بالکل اکیلا ہے، نہ میرا چچا ہے نہ میرا کوئی بھائی، پھر ہاتھوں کو رکھ لیا کہ میرا بابا میرے سینے کا زخم کیسے دیکھے گا۔ حسین نے پھر ہٹانا چاہا، پھر علی اکبر نے رکھ لیا۔ اب حسین نے جو ہٹایا، عزیزو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا سینے کے زخم کو دیکھ کر۔ یہ صبر حسین ہے۔ نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی یا علی کہہ کر بخشی نکالی۔ حسین ابھی وہی بیٹھے ہوئے تھے، وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عجیب روایت کہ ایک جن کربلا کے میدان سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، اس نے جا کے سافر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے؟ کربلا میں فاطمہ کا لال نرغیب ہے۔ سافر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا، اس نے دور سے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دے کے کہا ظافر قریب آ جا۔ اس نے کہا مولا مجھے راستہ نہیں ملتا، اولیاء ہیں، ملائکہ ہیں، انبیاء کی ارواح۔ تو امام نے حکم دیا ظافر کو قریب آنا دے۔ ظافر آہستہ آہستہ حسین کے قریب آیا، آ کر حسین کو قریب سے سلام کیا اور علی اکبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہوئے جملہ کہا مولا یہ کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا جمیل ہے، یہ کون ہے؟ پہلا موقع تھا۔ حسین نے کہا ظافر میرا 18 برس کا لال ہے۔ علی اکبر کو سینے پہ سینہ رکھ کر اٹھایا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ بڑھتے ہوئے خیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا، شہزادے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ میت نہیں اٹھا سکے، ابا بچھائی، علی اکبر کو لٹایا، کہا بچوں آؤ، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے۔ حسین وعلیہ کہتے ہوئے بڑے خیمہ تک جب لاشا پہنچا، زینب استقبال کو آ گئی، اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا، کہا علی اکبر شادی کے ارمان تھے بیٹا۔ اسی طرح پرسا ایک روایت۔ اس کے بعد قیامتیں گزر گئی۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، بس ایک چھوٹی سی روایت اسی پہ مجلس تمام۔ آپ نے حسین کی طرف دیکھی، باپ کی طرف دیکھی، پھوپھی کی طرف دیکھی، اب اس ماں کی طرف دیکھیں کہ جس نے 18 سال پالا ہے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں اور مرد کھڑے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے جب اس قافلے پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا نیزوں پہ چند سر ہیں، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں، اور نیزوں پہ جب سروں کو دیکھا تو نیزے طویل پہ حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا۔ ان سروں کے درمیان علی اکبر کے سر پہ جب نگاہ پڑی، ایک عورت سے رہ نہیں گیا، کہا بیبیوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ یہ آواز لیلا کے کانوں تک آئی۔ لیلا نے کہا بد دعا کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، خون و خاک میں لاشا ہے۔
پروردگار میرے شہزادے کے زخمی سینے کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگارہ میرے شہزادے کا کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول فرما دے. شہزادے کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے. جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا واسطہ جو جو میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما دے. پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے تمام مرحومین کو معاف کر دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. علی اکبر کی جوانی کا واسطہ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے بالخصوص عراق، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تو ان کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے غریب اور مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جن کے نام اس پلیٹس پہ ہیں ان کے لیے اور جن جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے لیے. سورہ فاتحہ. اور آج جس کی پہلی رات ہے. بسم اللہ.